بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ درس کتاب عوامل ملا محسن، درس نمبر 13۔ آج انشاءاللہ 13 اور 14 پڑھ کے کتاب عوامل ملا محسن کو ختم کر دیں گے۔ 13ویں درس میں نوٹ کریں، عوامل قیاسیہ کو بیان کریں گے۔ اس کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیا تھا۔ ابتدا میں پڑھ لیا تھا۔ والفاعل اما ظاہر، یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ 6 جگہ پڑھنی تھی، جہاں پر وہ جگہ پڑھنی تھی جہاں پر استتار واجب ہوتا ہے۔ ہاں دیکھ لیں ختم پڑھ لیا تھا، وہی تو مجھے یاد ہے۔ آج پڑھنا ہے والاستتار یجب فی نحو، نوٹ کریں۔ ضمیر کا چھپانا کبھی واجب ہوتا ہے۔ جیسے انتا تضربو میں، تضربو میں انتا چھپی ہوئی ہے جو فاعل کی ضمیر ہے۔ تضربو میں ہاں انتا چھپی، انتا۔ انا اضربو، فون پلیز سائلنس پہ لگائیں، اس کے بعد فون بند کریں، نو فون۔ انا اضربو، اضربو میں انا ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ نحنو نضربو میں نحنو ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ انت اضرب میں اضرب چھپا ہوا ہے۔ ما آسن زیدن میں ابھی ڈیٹیل آ جائے گی۔ ادا خلا لیس لا یکونو اور غیر ماضی کے اسماء الافعال میں ضمیر کا چھپانا واجب ہے۔ ان کے علاوہ یہ نوٹ کر لیں، ادا میں، خلا میں، لیسا میں، لا یکونو میں اور غیر ماضی کے اسماء الافعال میں۔ یہ تو ہو گئے واجب۔ ان کے علاوہ جائز ہے، جیسے ہوا ضربا، ضربا میں ہوا جائز ہے، نکال بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک مطلب تمام ہو گیا۔ درس نمبر 13 میں جو اور مطلب ہے، درس نمبر 13 میں جو اور مطلب ہے وہ یہ ہے کہ مفعول بھی کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی ضمیر۔ مفعول بھی کبھی اس میں ظاہر ہے، کبھی ضمیر۔ جیسے فاعل کا پڑھا تھا 12ویں درس میں کہ فاعل کبھی ظاہر ہے، کبھی ضمیر۔ یہاں بھی پڑھ رہے ہیں کہ کبھی مفعول ظاہر ہوتا ہے، کبھی ضمیر۔ مثال دیں، ضربت زیدن، میں نے مارا زید کو، میں نے مارا زید کو۔ ضربت زید، یہ کیا ہے؟ زیدن مفعول ہے، اس میں ظاہر ہے۔ ضمیر کی مثال، ضربتہ، میں نے اسے مارا، یہ ہو ضمیر مفعول کی ضمیر ہے۔ ضربتہ یہ ضمیر ہے، ہو ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ نہیں چھپی کہاں ہے؟ نہیں، یہ ظاہر ہے، چھپی کہاں ہے؟ ہو ضمیر ظاہر ہے، اسم ظاہر نہیں۔ بارز اس کو کہتے ہیں بارز۔ جب ضمیر ظاہر ہو تو اس کو کہتے ہیں بارز، یعنی ننگی۔ جیسے کہ امریکہ میں لوگ ننگے سوتے ہیں۔ حرام ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے؟ یہ حرام۔ جس طرح یہ سو رہے ہیں، ان کا تو رہنا ہی حرام ہے، ان کا تو وجود ہی حرام ہے بے ایمانوں کا۔
ویسے تو خیر مکروہ ہے، اگر اوپر کمبل ومبل ہے اور کوئی نامحرم نہیں ہے وہاں پر، نامحرم ہاں یعنی بیوی کے علاوہ، مطلب بیوی نامحرم سے وہ نہیں کہ ماں کے سامنے جوان جو ہے وہ ننگا سوئے گا، اگر بیوی ہے، میاں بیوی ہیں اور ننگے بھی سو رہے ہیں تو جائز ہے۔ ہاں سنا دیکھو یہ شریعت ہے بھائی، نہیں بتانا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا صحیح بات۔ ملک صاحب۔ اچھا ویسے اچھا مکروہ ہے، جائز ہے، مکروہ ہے، مکروہ ہے، جائز ہے مگر مکروہ ہے، میاں بیوی کا بھی ننگا سونا مکروہ ہے۔ جب باتھ روم کا یوز کرنا ننگا مکروہ ہے، پڑھ چکے ہیں آپ وہ کتاب میں آداب طہارت المتعلمین میں بھی، متعلمین میں بھی سر پہ کپڑا ہونا چاہیے۔ تو جب وہاں پر ننگا باتھ روم یوز کرنا مکروہ ہے، اور طالب علم کو تو کہا تو کہ بالکل نہ کرنا، ننگا رہنا ہی نہیں، طالب علم کو تو یہ بتایا تھا کہ طالب علم نے ننگا نہیں رہنا۔ شارٹ پہننے میں شارٹ، ہاں ہاف سلیو بھی آج کل تو بڑے علامہ ہیں، وہ آ رہے ہیں جیو کے اوپر، بغلیں نظر آ رہی ہیں، ہاں جی گڑیا بنے ہوئے، گڑیا بنے ہوئے علامہ۔ چلیے ایک مسئلہ اور یاد کر لیں کہ جب مفعول ضمیر ہو تو ضروری ہے کہ وہ بارز ہو، ضمیر مستتر کبھی مفعول واقع نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا گولڈن پرنسپل ہمیں آج 13ویں درس میں پتا چلا، مفعول ہمیشہ بارز ضمیر ہوگی، ضروری ہے کہ وہ وہی بارز ہو۔ ضروری لفظ لکھے، دوسرا مطلب سن لینا، دوسرا جملہ سن لیں، مفعول ہمیشہ ضمیر بارز ہوگی، کبھی ضمیر مستتر نہیں ہوگی، یہ قانون یاد کرنا۔ یہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آگے بتاتے ہیں کہ فعل کبھی ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، کبھی دو کی طرف، کبھی تین کی طرف، اور کون سا معمول حذف ہو سکتا ہے وغیرہ۔ والفاعل اما ظاہر وقد ظہر او مضمر بارز او مستتر والاستتار یجب فی نحو انت تضرب وانا اضرب ونحن نضرب وانت اضرب وما احسن زیدا تعجب وفی عدا وخلا وليس ولا يكون واسماء الافعال ما كان لغیر الماضی، اور واجب ہے استتار انت تضربو میں، مخاطب واحد کا جو صیغہ ہے مضارع کا، انا اضربو میں متکلم وحدہ کا، ونحن نضربو میں متکلم مع الغیر کا، وانت اضرب فعل امر حاضر کا، تو آپ کو پتہ ہے پڑھ چکے ہیں۔ وما احسن زیدن تعجب کا جو صیغہ، وفی ادا خلا ولیسا، ادا خلا اور لیسا میں، ولا یکون میں، واسماء الافعال میں، ما کان لغیر ماضی جو غیر ماضی کے لیے، ویجوز فیما عداہا، اور جائز ہے ان کے علاوہ استتار، جیسے ہو ضرب ویضرب وہی ضربت وتضرب، یضرب میں ہوا، ضربت میں ہیا، تضرب میں ہیا، ٹھیک ہو گیا۔ چل والمفعول ایضا یکون ظاہرا نحو ضربت زیدا، اور مفعول بھی ظاہر ہوتا ہے جیسے ضربت زیدا، زید اس میں ظاہر ہے مفعول، او مضمران یا ضمیر ہوتا ہے، بارزن بارز ضمیر، یوم اذن کیا قرآن نے کہا، ہم بارزون، قیامت کے دن سارے انسان ننگے کھڑے ہو، کتنی شرم کی بات ہے۔ شرم ہمارے پاس کہتے ہیں کہ شرم کوئی دیوار ہے کہ اوپر آ جائے، ہم بے شرم،
قیامت کے دن یہ ہونے والا ہے. اچھا کہ بات سارے انسان جو بالکل یا بتا رہا ہوں اور کیا, بالکل ننگے ہوں گے اور کیا, یوں سمجھے امریکہ والے ہوں گے, یہی ہو گیا. یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہاں صرف جو تقوی والے ہیں وہ لباس ہوتا ہے. شاباش. ولباس و تقوی ذالک الخیر. بی بی پاک نے جب حضور سے پوچھا اللہم صلی کہ علی کیا آیت آئی ہے بابا, علی محمد, یہ آیت ہے سارے انسان, فرمایا لباس و تقوی ذالک الخیر. تقوی کا لباس جو اوڑے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے پرائیویٹ پارٹس کو, ان کے ابدان کو حیا کے پردوں سے, تقوی کے پردوں سے مزین فرما دے گا. اللہ مگر جو ننگے پیر ہیں گجرات والے وہ انشاءاللہ ننگے ہی آئیں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہے ننگے پیر جانتے ہیں, جی جی جانتے ہیں ناگا پیر, ناگا لا حول ولا تو گالیاں بھی سنا دیتے تھے مجھے ننگے پیر. گالیاں تو ہمارے جو گالیاں دے وہ ہمارے پاکستانی اس کی عزت زیادہ کرتے ہیں. جو مولانا بھی گالیاں دے نا ماں بہن کی, اس کو یہ زیادہ پسند کرتے ہیں. میرے ساتھ ہو چکا ہے, میری عزت کم کرتے تھے, ایک مولوی ماں بہن کی گالی دیتا تھا, اس کی عزت زیادہ کرتے تھے. عادت پڑ گئی. اللہ بس ہدایت فرمائے. اچھا اچھا جناب. والفعل, اچھا کبھی مفعول کیا ہوتا ہے ظاہر, ضربت زیدن او مضمرا بارزا, یا ضمیر بارز. لا غیرو, غیر بارز نہیں آتا لکھا نہ وہ ضربت ہو. والفعل قد یتعدی الی واحد, اب یہ نوٹ کر لیں, فعل کبھی متعدی ہوتا ہے ایک کی طرف. اگر نفیس دستمال بے دے کہ پائین نہ گزارا, دستمال ہمارے بے دے کہ پائین نہ کاغذی کاغذی کہ پائین خراب نہ شیشو پیپر میں. فعل کبھی متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف جو کہ کثیر ہے. عموماً فعل متعدی ہوگا ایک, فعل متعدی ہوگا ایک مفعول. اوپر پڑھ چکے ہیں ضرب تو زیادہ. کبھی دو کی طرف, وہ جو دو ہوتے ہیں تو دوسرا عین اول ہوتا ہے, دو الگ الگ نہیں ہوتے. دوسرا جو مفعول ہوتا ہے عین اول ہوتا ہے, ہوتا پہلا ہی ہے, اسی میں دو کلیریفیکیشن ہوتی ہے. اس کی مثال سن لیں. دوسرا عین اول ہوتا ہے علمت زیدن فاضلا, میں نے جانا کہ زید فاضل ہے. فاضل کوئی الگ بندہ نہیں ہے, وہی زید فاضل. ہاں شاباش. نہیں, دوسرا مفعول ایگزیکٹ وہی پہلے والی ذات ہے, پہلے والا شخص ہے, کوئی نیا نہیں ہے. اس سے منسوب ہے. ہاں یہ اسی کی کلیریفیکیشن سمجھیے. یہ اچھا کبھی تو یہ ہوتا ہے اور کبھی غیر بھی ہوتا ہے. عموماً تو ہوتا ہے ایگزیکٹ وہی, اور کبھی غیر اول بھی ہوتا ہے. مثال یہ بھی کہ غیر کیسے, عموماً کیا ہوگا یعنی ہاں, اور کبھی غیر بھی ہوگا. جیسے آتیت زیدن درہما, میں نے زید کو درہم دیا. زید الگ ہے, درہم الگ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو خلاصہ یوں ہوا کہ ان دو مفعولوں کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہوئی کہ جو ایگزیکٹ دوسرا مفعول ہے وہ اول ہی ہو, کوئی نئی چیز نہ ہو بس. دوسرا یہ ہے کہ وہ اول نہ ہو, غیر اول ہو. دونوں کی مثالیں آپ کو بتا دی. چلیے اگلی بات یہ ہے, اگلی بات یہ ہے کہ کبھی فعل
کبھی فعل 3 مفعولوں کی طرف بھی متعدی ہوتا ہے. علمت زیدا امرا فاضلا. مفعولوں کی طرف. مثلا اعلمت زیدا امرا فاضلا، میں نے جنوایا زید کو کہ امر فاضل ہے، میں نے ان کو پہچان کروائی، وہ تو نہیں جانتا تھا. اعلمت زیدا امرا فاضلا. صحیح صاحب جو بھی انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے نا، آپ کے ذمہ ہے چائے، ہمیں آپ پلا رہے ہیں، ورنہ درس میں چائے ہونی نہیں چاہیے. بوڑھے طلبہ کی وجہ سے جوان بھی پی رہے ہیں. اللہ سے معافی مانگو. اچھا جب یہ بات تمام ہوئی، ایک مسئلہ اور نکلا. ہاں ہاں، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی مفعول اول حذف ہوتا ہے، اول حذف ہوتا ہے، اور 2 اکٹھے آتے ہیں، یعنی دوسرا اور تیسرا. ہاں یہ جو 3 والے ہیں نا، کبھی پہلا حذف ہو جاتا ہے، 2 اکٹھے آتے ہیں، مذکور ہوتے ہیں. کبھی اس کے عکس بھی ہوتا ہے کہ پہلا آ جائے 2 حذف ہو جائیں. ہاں جیسے آتیتوں میں، سوال کہ ایسے کیوں ہے کہ وہ 2 حذف ہوں گے یا پہلا حذف ہوگا، یا 2 حذف ہوں گے یا پہلا. اگر یہ کیوں ہے تو فرماتے ہیں اس لیے جواب کہ جو 2 مفعول ہیں وہ لازم ملزوم ہیں. لازم ملزوم ہے. وہ عین، جیسے کہا تھا نا کہ عین اول، وہ ثالث عین ثانی تو ہے. علمت زیدا امرا فاضلا، میں نے جنوایا زید کو کہ امر فاضل ہے. امر فاضل ہے، ان دونوں کو یا لے آئیں یا حذف کریں، کیونکہ وہ لازم و ملزوم ہے. اگر آپ یوں کریں گے اعطیت زیدا امرا تو بات ادھوری رہ جائے گی، کیونکہ لازم ملزوم ہے. چلیے سوال، کیا فعل کے فاعل مفعول کے علاوہ بھی معمولات ہیں؟ جواب، فعل کے ان 2 کے علاوہ بھی بہت معمولات ہیں. جیسے مصدر، مفعول مطلق، مفعول فی، خواہ ظرف زمان ہو خواہ ظرف مکان ہو، وغیرہ. مفعول لہو، یہ بھی لکھا. تمییز، حال،
یہاں تک پڑھ لیں پھر آگے تھوڑا سا بیان کریں. والفعل قد يتعدى الى واحد، فعل کبھی متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف. الى واحد سے مراد الى مفعول واحد، وهو كثير اور یہ کثیر. والى اثنين کبھی متعدی ہوتا ہے دو کی طرف. ثانیہما عین الاول، یا تو ثانی عین اول ہوگا او غیر الاول، دونوں مثالیں آ چکی. وقت مرہ مثالیں گزر چکی. عین اول کی کون سی مثال؟ علمت زیدن فاضلا، بتا چکے ہیں نا. ہاں، اور کسوت زیدن جبتن، آتیت زیدن درہما. وإلى الثلاث لکھا چکا ہوں نا. اور تین کی طرف وہی اعلم و ارا و نبأ و انبأ و خبر و اخبر و حدث. یہ وہ افعال ہیں جو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، چار کا کوئی نہیں ہوتا، بس یا ایک یا دو یا تین. نا وہ اعلم تو زیدن امرا فاضلا، میں نے زید کو جنوایا کہ امر فاضل ہے. وَلَوْ أَرَاكَهُمُ اللَّهُ كَثِيرًا، اگر اللہ ان کو دکھا دے کہ وہ کثیر ہے. لو أَرَاكَ، اگر اللہ دکھا دے آپ کو میرے حبیب، ہم کہ وہ کثیرہ کثیر ہے. اللہ نے ان کو تو قلیل کر کے دکھایا ہے، آپ کو انہیں کثیر کر کے دکھایا. کہا ہم کثیرہ، تین مفعول. کہا ہم کثیرہ تھا کہ یہ جنگ احزاب. وقت یحذف الاول ویذکر الاخیران معا، اور کبھی حذف ہو جاتا ہے پہلا اور ذکر کیا جاتا ہے دو اخیری، دو آخر والوں کا. او بالعکس، یا اس کے برعکس ہوتا ہے. برعکس کا کیا مطلب ہے؟ الٹ ہو جاتا. الٹ سے کیا بنا؟ نہیں، اب کیا مطلب؟ پہلا حذف ہو، دو اخیری ذکر ہوں، یا پہلا ذکر ہو دو اخیری حذف ہو. ہاں شاباش. یہ دیکھیے، یہ عبارت اتنی سخت ہے، بڑے بڑے لوگ اس کتاب کو ہاتھ نہیں ڈالتے، بہت سخت کتاب. مگر جو کتاب عوام الملمس سے جو دیکھیں اوپر دیکھیں نا بھائی، یوزف الاول ہو اس کی جگہ آ جائے گا یذکر الاول ہو، اور یذکر الاخیران کی جگہ آ جائے یوزف الاخیران. دو آخری حذف ہو گئے، پہلا ذکر ہو گیا، یا پہلا حذف ہو گیا تو آخری ذکر. یعنی یہ عجیب ہے کہ کیسی عبارت. او بالعکس کا مفعول ہے باب اعطیتو، جیسے دو مفعول باب اعطیتو کے. فالاخیران متلازمان کا مفعول ہے باب علمتو، آخری دو جو ہوتے ہیں وہ لازم ملزوم ہے. جیسے علمتو میں نہیں کہا تھا کہ ایک علمتو میں کیا، علمتو زیدن فاضلا، یہ فاضل اور زید ایک ہی چیز ہے، لازم ملزوم. اس کو قبلہ ایکسپلین بھی وہی کر سکتا ہے جس کی جو بیک گراؤنڈ کو جانتا ہے. جو صرف یہ پڑھ کے ایکسپلین کرے گا وہ تو مار کا جائے گا. یعنی جو ناغت بلاغت پڑھا ہوا مطلب کہ وہی اس کی پس منظر کو جو جانتا ہوگا وہی ایگزیکٹلی اس کا پتہ آتا ہے. اگر میں پڑھ کے میں ایکسپلین کرنا شروع کروں تو میں تو سارا غلط کر دوں. آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو آپ نہیں سمجھیں، نہیں. آپ کو علم ہونا چاہیے. ہاں تب آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی نے یہ اردو میں اس کا تشریح لکھی ہو، شاید ہو. مطلب ایک لمحے کے لیے میں چاہوں گا. ہاں بڑی مشکل ہے. کا مفعول ہے باب اعطیتو، فالاخیران متلازمان کا مفعول ہے باب علم. حالانکہ یہ کورس میں شامل ہے، حوزے کا کورس اس میں آج بھی المنتظر میں بھی وہ تو لوگ پھر جاتے ہیں. مگر یہ وہاں نہیں ہے، نبی نہیں.
ہے نہیں یہ ہے، یہ ملا محسن ہے، مظفر نہیں یہ ملا محسن ہے نہیں مظفر پڑھتے ہیں اصول پڑھتے ہیں اصول فقہ، رسائل نہیں ہو، رسائل مشکل ہے نا، نجم تو نکال دیے، کیوں مشکل ہے تو پھر فائدہ کیوں، مجھ کو چھوڑ دیا بس ٹھیک ہے، وہ اصل میں آسان اصول فقہ اور کفایہ میں تقریباً مطالب سارے آ جاتے ہیں، عبارت کی صرف ہے سختی، ورنہ مسائل تو سارے ہی آ جاتے ہیں۔ آپ جس سپیڈ سے جا رہے ہیں تو مشکل ہے، اسپیڈ بڑھائے تو پھر ہے نا، اسپیڈ بڑی پتہ ہے کہ نہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو ایک اور اس کو لکھ کے لائے، دکھائیں باقاعدہ، درس کو لکھ کے لے آئے، دکھائیں باقاعدہ، دستخط لیں کہ یہ درس تھا قبلہ پچھلا، لکھ کے لائیں۔ یہ مطلب کلاس ہوتی ہے، کلاس میں 2 منٹ وہ جو سمری ہوتی ہے، یہ آپ سمری پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد مباحثہ کریں، 1 گھنٹہ پہلے آئیں، پورا 1 گھنٹہ پہلے آئیں، 1 گھنٹہ مباحثہ کریں تو پھر ہو سکتا ہے۔ کیسے چیز کیونکہ آپ مجھے آپ نے ایک اتنا عرصہ پڑھا، آپ کیسے وہ پڑھائی ایسے اتنے دنوں میں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایکسپیرینسڈ استاد ہے جو آپ کا سال کا سفر 3 مہینوں میں کرا سکتا ہے، وہ زوائد کو حذف کر دے گا، ہاں اس نے جو تکلیفیں خود اٹھائی ہیں وہ آپ کو ان سے بچا دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعاون کریں نا، درس لکھیں، درس لکھ کے دکھائیں اس کو باقاعدہ، تو ہو سکتا ہے برابر ہو سکتا ہے۔ یہ 14 درسوں میں میں آپ کو ختم کرا رہا ہوں، کوئی استاد نہیں جس نے 14 درسوں میں پڑھایا، تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے خود بھی وہاں پر 30 سے کم میں نہیں پڑھایا، کم از کم 30 پڑھاتا ہوں، یہاں 14 میں پڑھاتا، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی اسپیڈ تو کم ہو رہی ہے، مگر وہ جو پڑھیں آپ وہ تو توجہ سے پڑھیں، اس میں ہوتا ہی ہے کہ آدھا فون پہ بھی دھیان ہوتا ہے، ہاں میں مطلب فون اپنے سامنے نہ رکھے، ٹینشن ہے نہیں فون رکھے ہی نہیں سامنے، میں کبھی آپ نے دیکھا مجھے کہ میں درس میں فون دیکھوں یا فون سنوں، 1-2 گھنٹے کے لیے کوئی بات نہیں، وہ بزنس ہے، بعد میں ہوتا رہے گا، کیا کون سا بزنس جا رہا ہے؟ نہیں زیادہ نہیں، کیا ہے یہ کب ہو سکتا ہے، وہ تو در سے خارج بھی ہو سکتا ہے، اگر ٹائم نکالا جائے تو ٹائم نکالے تو بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے قبلہ محمد یار شاہ صاحب نے یہ فرمایا تھا مجھ سے کہ اگر آپ جو درس پڑھنا یا پڑھانا ہے، اگر وہ آپ پہلے دیکھ کے نہ جائیں تو آپ کو درس پڑھنا پڑھانا نہیں، تو ہمارے طلبہ تو بالکل ہی نہیں دیکھتے، وہ تو کلاس میں نہیں دیکھتے، پہلے کیا دیکھیں، کبھی بھی نہیں، تو پہلے دیکھ کیا ہے، یہاں آ جائے گھنٹہ پہلے، پورا ایک دوسرے کو عبارت سنائے، پچھلے ہفتے یہ پڑھا تھا، آج یہ عبارت پڑھ رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ اس سے پھر آپ کی کچھ ووکیبلری بھی بنے ذہن میں گی، بیٹھ جائے گا، کچھ لیاقت بھی آپ کی بنے گی نا، قابلیت بھی بنے گی، یہ تو بس یہ بڑا مشکل ہے، مگر تھوڑا سا جیسے 1 ہفتے میں آپ دن دے رہے ہیں، اس دن کو بھی اگر آپ پورا دے دیں نا، پہلے آئیں، دیر سے جائیں، جلد بازی نہ کریں، کوئی میٹنگ ویٹنگ نہ رکھیں، کوئی اپائنٹمنٹ نہ رکھیں، کوئی اسپتال نہ جائیں، کوئی کلاس نہ رکھیں، کہیں بھائی یہ دن آف ہے، پھر بھی آپ یقین کریں 1 دن میں بھی آپ آدھے ہفتے کی پڑھائی کر سکتے ہیں۔ وہاں ڈیلی ہم پڑھتے تھے، 8 درس پڑھتے تھے، ڈیلی 8، اور 8 درسوں کا ہی مباحثہ کرنا، بتایا آپ 2 درس پڑھ کے مباحثہ نہیں کریں گے تو یاد نہیں رہے گا، نہیں آتا۔ چلو فالاخیران متلازمان کمفعول باب عالم، جو آتے تو کے 2 مفعول لازم و ملزوم ہوتے ہیں، اس طرح دوسرا اور تیسرا ان عالم علا کا بھی لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ فالاخیران، بس 2 اخیری، دوسرا اور تیسرا متلازمان ہیں، کیسے لازم ہوتے ہیں؟ کمفعول ہے باب علم تو، باب علم تو آتا ہے تو نہیں، علم تو، چلیے ایک سوال لکھا تھا
کہ کیا اور بھی معمولات ہیں؟ اب وہ بتائیں. وَلَهُ مَعْمُولَاتٌ أُخَرَ، اس کے اور بھی معمولات ہیں فعل کے. غَيْرُهُمَا فاعل و مفعول کے علاوہ منصوبات، وہ سارے منصوب ہیں. منها ما هو بمعنى ہو، ان میں سے ایک وہ ہے جو معنی فعل میں ہوتا ہے، وَيُسَمَّى مصدر ہے، اسے مصدر کہتے ہیں. وَمَفْعُولًا مُطْلَقًا، اور اسی کو مفعول مطلق بھی کہتے ہیں. نا یہ ابھی نہیں پہنچا نا. وہ ضرب تو ضربن، میں نے مارا مارنا، یہ ضربن کیا مصدر بھی ہے، مفعول مطلق بھی ہے. یہ ضربن وہی ضربتوں کا، یہ وہی ہے، کوئی اور چیز یعنی معنی فعل میں ہے. یہ ضربن وہی ضربتوں ہے، یعنی ضربتوں کا معنی ہے ضربن، کہتے ہیں اس کو مصدر ہے. اور مفعول مطلق پڑھا تھا نا کہ مفعول مطلق کبھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، کبھی بیان عدد کے لیے ہوتا ہے، کبھی بیان نوع کے لیے ہوتا ہے. جلست جلستن عاریتن، میں بیٹھا ننگا بیٹھنا، مبارک مبارک ہو ننگا بیٹھنا. یہ پہلے مثالیں پڑھی تھی، اب یہاں تو پورا مرغی بنا اور ہمارے بھائی بہن ٹوٹ رہے ہیں یہاں کے. اس دفعہ جو ایم آئی فن میں لیکچر ہوئے وہ میں سن رہا تھا، انہوں نے پیورلی مطلب بچوں کو ٹین ایجر تک ان کو وہ اسی چیزوں کے جو ہاں دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، جس مسجد سے علماء با عمل کو بے دخل کیا جائے اس مسجد کو مسجد زراعت سے کنسیڈر کیا. دین تو وہاں ہونا ہی نہیں، عالم دین نہیں. اس لیے تو یہ لونڈوں کو لا رہے ہیں. اگر لونڈے ممبر رسول پر بیٹھے تو بندر ہے، اور لونڈے یہاں کی مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھے تو وہ $1000 کے مستحق ہیں. یہ تو حضور کے دور میں فوراً ہی ہو گیا تھا. حضور چلے گئے، پیچھے لوٹے بیٹھ گئے، بندر بیٹھ گئے. بندر شاباش، یہ بھی بندر ہے. یہ تو اسی لوگوں کو یہی اسی وجہ سے دیکھیے ہمارے حوزے کے ساتھ تعاون کیوں نہیں. ہمیں تو تنخواہ ملنی چاہیے باقاعدہ، جتنی محنت سے ہم دیانتداری سے پڑھا رہے ہیں، کورسز بنائے ہیں، لوگوں کو کنورٹ کیا ہے، مراکز بنائے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں. ہمیں تو یہاں آرام سے 6-7 ہزار تنخواہ ملنی چاہیے. ہمارے ساتھ کیوں نہیں تعاون ہو رہا؟ ان کو علم ہے کہ اگر یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہمیں ہماری موت ہے ان ننگوں کی، جن کی لڑکیاں لڑکے بھاگ رہے ہیں. ہم اپنے آپ کیسے چھپائیں گے اگر یہ بندہ اس کو اتنا خراب کر دو، یا یہ مر جائے یا یہ بھاگ جائے. آلموسٹ تو مار ہی چکے، تعاون تو کر ہی نہیں رہے، کوئی تعاون نہیں کر، زیرو. 1000 ڈالر لیکچر بھائی دیکھیے اسی لیے سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ علماء کا راستہ روکا جائے. ٹین ایجر کیوں کہیں گے کہ بھئی مولانا آ کے ہمیں بتائیں کہ بھئی شورٹس نہ پہنو؟ وہ تو کہیں گے ہمیں ایسا مولانا لاؤ جو کہے کہ شورٹ سے بھی شورٹس پہنو. ہاں سب ان کے پیروکاروں کی تلقین کر رہے ہیں نا، معاویہ کا یہ چکر ہے. پیسہ لے رہے ہیں اپنے لوگوں سے، ہمارے لوگوں بربادی کو. اسی لیے دیکھیں نا یہ ہوتا ہی ہے. آپ جب گئے فیلڈ میں تو آخر آپ نے کیا کام کیا کیا؟ فیلڈ میں جا کے آپ نے کیا کام کیا؟ کتنے لوگوں کو آپ نے نیک بنایا، کتنے لوگوں نے حرام چھوڑا ہے، کتنے لوگوں نے غیبت چھوڑی ہے، کتنے لوگوں کی قرائت ٹھیک ہوئی ہے، کتنے لوگوں کے اخلاقیات ٹھیک ہوئے ہیں. یہ مرکز ہے وہ آج کل سے چھوڑ دیں، کسی کا نام ڈالیں، جگہ کا نام ڈالیں، کیونکہ پھر وہ ریکارڈ ہوتا ہے. ہمیں نہیں چاہتے کہ ہمارے پہلے ہی ماشاءاللہ بڑی دشمنی ہے، ہم نے خدا خواہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ تو بہہ چکے ہیں، بالکل بہہ چکے ہیں، بتا چکے ہیں. ہمارا تو فرض ہے جتنے دن زندگی ہے بتاتے رہیں گے.
یعنی جن کی وجہ سے آپ گئے تھے وہ المہدی سینٹر میں کیوں نہیں اپنے بچے لاتے؟ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ یہاں سے تو ان کو دین کا درس ملے گا، ان کو وہ نہیں چاہیے، ان کو دین کا درس نہیں چاہیے، اصلاح کے نام پہ اصلاح پہ تو ان کو موت آتی ہے۔ چلیے وَلَهُ مَعْمُولَاتٌ أُخَرَ غَيْرُهُمَا، اور فعل کے لیے کچھ اور معمولات بھی ہیں، منصوبات، وہ سارے کے سارے معمولات منصوبات، منہا ما ہوا بمعنی ہو، نمبر 1 جو معنی فعل میں ہو، ویسمى مصدر، اسے مصدر کہتے ہیں، ومفعولا مطلق، جیسے ضربت ضربن، وقعدت جلوسا، جلوس معنی قعود ہے، بیٹھنا، ضرب معنی ضربت، مثل قیامک، وقمت مثل قیامک، میں کھڑا ہوا تیرے کھڑے ہونے کی طرح، یہ مثل قیامک خود مصدر نہیں ہے، کبھی مصدر نہیں بھی ہوتا، ہاں مگر وہ کسب مصدریت کر لیتا ہے، مصدر کی طرف مضاف ہوگا، مثل مضاف ہوا ہے قیام کی طرف، اس نے ارن کر لیا ہے مصدر، یہ ایک ہو گیا۔ ومنہا نمبر 2 دوسرا منصوب ما ہوا واقع فیہ من زمان او مکان، جس میں فعل واقع ہو، خواہ وہ زمانی ہو یا مکانی، ویسمى ظرفا ومفعولا فی، اسے ظرف بھی کہتے ہیں، مفعول فی بھی کہتے ہیں، نحو جیسے سنتو یوم الجمعہ، ابھی پڑھ رہے ہیں نا منصوبہ، منصوب یوم تھوڑی پڑھے، سنتو یوم الجمعہ، میں نے روزہ رکھا جمعہ کے دن میں، یہ ظرف زمان مفعول فی۔ وصلیت امامک، میں نے نماز پڑھی تیرے آگے، میں تیرا امام ہوں، یہاں پر تو شوق ہے نا، ماموم بننے کا کم، امام بننے کا زیادہ، ایسا چسکا ہے لگا ہوا، الامان والحفیظ۔ 2 دن پڑھنے کے بعد ایک صاحب نے مجھے 2 دن صرف پڑھا بھی کیا، نہ پڑھنا، 2 دن پڑھنے کے بعد ابا پہن کے آگے پھر رفیع کہنے لگے کہ امامہ سر پہ رکھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے اپنا امامہ لیا اور الٹا رکھ دیا، میں نے کہا کہ یہ موت ہے علم کی، کہ 2 دن پڑھ کے آپ دستار پیغمبر پہننا چاہتے ہیں، اللہ کا نام لیا، میں گاڑی سے آتے بات بول گیا اپنا بیٹا، وصلیت امامک، میں نے تیرے آگے، یہ مکان ہے، خلفہ کا تیرے پیچھے، مقتدی کہے گا میں نے تیرے پیچھے نماز پڑھی۔ ایک جگہ میں گیا سید صاحب مجلس پڑھنے، ایک بدماش وہاں نماز پڑھا رہا تھا، بدماش خدا شاید، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں پیچھے گیا، میں نے بھی نماز شروع کر دی، پیش نماز کی نیت، جب نماز ختم ہوئی تو میرے تو تن بدن میں آگ لگ، میں نے اس کو یوں پکڑ کے کہا، میں نے کہا بدماش، اس نے کہا بس آگے خیر کچھ نہیں کہا، میں نے کہا تجھ جیسا بدماش بات میں کہا، اگر نماز پڑھانے لگا ہے اس شیعہ قوم کی فاتح خانی کر دینی چاہیے، یہ مر گئی ہے یہ قوم، یہ مردوں کی نماز ہے تو پڑھا رہا ہے، زندہ نمازی اس کہ تیرے جیسا بدماش آگے کھڑا ہوا، علل اعلان شراب پینے والا چوکوں کے اوپر، چوکوں پہ علل اعلان شراب، جی پیش نماز کا تو بھائی چھوڑ ہی دیں ہم، اب شیعوں کا سٹینڈرڈ ختم ہو گیا، امریکہ والوں کی کوئی شرط نہیں، جس کو چاہے آگے کھڑا کر، داڑھی منڈا ہو، شارٹ والا ہو، وہ جس کو چاہے، امریکہ میں کچھ شرط نہیں، امریکہ میں شرط ہے شریف عالم کے لیے شرط کہ وہ بدماش بنے تو ہم اس کو دیں گے۔
ومنها ما فعل فعل لأجله نمبر 3 منصوبات میں سے ما فعل فعل لأجله وہ بھی ہے کہ فعل اس کی غرض سے کیا گیا ہو. وَيُسَمَّى مَفْعُولًا لَهُ اس کو مفعول لہو کہتے ہیں اور مفعول لأجلہ ہی کہتے ہیں. جیسے ضربتہ تعذیبا میں نے مارا اس کو. کیوں مارا میں نے؟ تاکہ ادب سکھاؤ. یہ مثال عرب کی ہے، امریکہ کی نہیں. امریکہ میں تجربہ مت کیجیے، یہاں ورنہ ادب سکھا دے گی پولیس. ٹھیک ہے. ضربتہ تعذیبا میں نے اس بچے کو مارا. کیوں مارا؟ اجل کیا ہے، غرض کیا ہے؟ اجل نہیں، اجل موت. اجلون اجل کیا ہے؟ اجل یعنی غرض. الف غرض. مفعول لأجلہ مفعول لہو. ومنها ما فعل فعل لأجلہ. کیا انہوں نے پڑھا تھا؟ اجل بھی آئے تو کہہ دو. شہاب نے پڑھا تھا نا، شہاب کاظمی نے. اجل بھی آئے تو کہہ دو ٹھہری رہے. ہم مدحت مولا امیر لکھ رہے ہیں اس قسم. ہاں تو صحیح ہے، اس میں تو شک کوئی نہیں. مولا امیر کے اگر لکھ رہے ہیں تو پھر تو اجل رک سکتی ہے، کوئی شک نہیں. ہم مولا علی کی تعریف لکھ رہے ہیں، اگر موت آئی ہے تو کہتا ٹھہر جا، ہمیں مکمل کرنے دے پھر آ جا. تو خیر مولا علی کے لیے تو موت کی کیا حیثیت ہے؟ مولا علی ہے لنگر شاباش، لنگر زمین واس بے شک. اور ہمارے مومن بخیل ہیں. علی کے ماننے والے جو لنگر زمین و آسمان ہیں وہ بخیل ہیں، چائے کی پیالی پہ مر رہے ہیں. کیا بتایا؟ یہ غلط بات ہے، بہت بری بات ہے. بخیلوں میں آگے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وَمِنْهَا مَا فُعِلَ فِعْلٌ لِأَجْلِهِ. ابھی ہمارے ملک صاحب جو ہے ماشاءاللہ $100 دیتے ہیں مہینے کا مجھے، صرف اس لیے کہ بھئی آپ ہمارے مولانا ہیں. اگر ایک $100 ہر بندہ دے دے طے کر لے، خاص میرے جو دوست ہیں پورے امریکہ میں 1000 دوست ہیں میرا خاص، کتنے پیسے آ جائیں گے؟ 10,000 مہینے کا مجھے آ جائے، اللہ کے حکم سے میں آدھا امریکہ مسلمان کر. ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دیکھو علی جیسے ماشاءاللہ مخلص ہیں، ظاہر علی جیسے مخلص ہیں گے تو کبھی ہو نہیں سکتا. یہ $100 کی ایمان سے کیا حیثیت؟ آپ مجھے بتائیں. $100 ہر شیعہ دے سکتا ہے، ہر سنی بھائی بہن بھی دے سکتے ہیں. چلو آپ شیعوں کو ہی فوکس کر لیں، سنی تو دے رہے ہیں بیچارے، سنی بہت دے رہے ہیں. ہر شیعہ عہد کر لے بھائی اس بندے کو ہم نے $100 دینا ہے. کم از کم جو ہمارے ساتھ جمعے پڑھتے ہیں، وہ جو اسکول میں آتے ہیں، وہ جو ہفتے میں ایک دفعہ ملتے ہیں، وہ ایمان سے ہم تو پورا امریکہ جو ہے وہ فتح کر لیں. مگر ہم مارے گئے نا، ہمیں دینے ہی نہیں. روٹی کھلا دیں گے بخارے میں 150 کی، 200 کی، 250 300 کی. مولانا کو سوچ دیجیے، بوڑھے ڈھولی کو شاباش. وَمِنْهَا مَا فُعِلَ فِعْلٌ لِأَجْلِهِ. ہمارے شاہ جی کے ایک بھائی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ ان کے بھائی جان ہیں. ان کے ہم گئے تھے پرسوں. ہم نے کہا بھائی آپ ہی بتا دیں، آپ دوسروں کو کیا آپ ہی بتا دیں کہ ہمیں کون دے رہا ہے. انہوں نے کہا کوئی نہیں. اس کے باوجود اللہ کا احسان ہے، کسی سے مانگ نہیں رہے. تو یہ اصل میں ساری دشمنی ہے خبر صاحب. اسی لیے تو ہے یہ فیل ہوں تاکہ ہم گلشرے اڑائیں. انہوں نے آگے ہمارے رنگ میں بھنگ ڈال دیا. وَمِنْهَا مَا فُعِلَ فِعْلٌ لِأَجْلِهِ وَيُسَمَّى مَفْعُولًا لَهُ. نحو
ضربته تعذیبا وقعدت عن الحرب جبنا. جبن بزدلی، جبن یا جبنا رسی نہیں. اب یاد کریں کیا چیز جبنا کیا ہے؟ میٹھی نہیں. ڈبنا ہے لسی. نہیں جبنا بتایا تمہارا چیز چیز پنیر لسی کہاں؟ ہاں وہ ڈبنا ہوتا ہے لسی ڈبنا. لبن ہے. لبن. لبن چیز چیز چیز. وَمِنْهَا مَا هُوَ فَاعِلٌ لَهُ. نمبر 4 چوتھا منصوب ما هو فاعل له معنى ويرفع الإبهام عن ذات مقدرة. وہ جو کہ فاعل ہو اس کے لیے معنی اور ابہام کو دور کرے عن ذات مقدرہ، کسی مقدر شے سے، چھپی ہوئی شے سے. مثلا اشتعل الراس، سفید ہو گیا سر نفیس کا. کیوں؟ شیب بڑھاپے کی وجہ سے بوڑھا ہو گیا ہے سر سفید. یہ ابہام تھا ان کی ذات میں، ابہام تھا، مبہم تھا کہ کیوں سر سفید ہو گئے. اس ابہام کو دور کیا کس نے؟ شیبن. یہ شیبن منصوب ہے کیونکہ اس نے ابہام کو دور کیا ہے. فاعل کا معنی دراصل یہ ہے، اشتعال سر کے سفید ہونے کا معنی دراصل کیا ہے؟ بڑھاپا. یہ یعنی فاعل، اس کے لیے فاعل معنی یہ ہے، معنی فاعل یہ بڑھاپا ہے، سر نہیں. معنی ہاں معنی یہ ہے. شاباش. بتاب زید نفسا، زید پاک ہو گیا. کیوں پاک ہو گیا؟ نفس کے اعتبار، اس کا نفس پاک. اصل میں فاعل نفس ہے. پاکیزگی کی اصل نسبت ہے، تقویٰ کی اصل نسبت ہے نفس کے. ہاں نفس پاک. زید جو پاک ہوا، زید کہاں پاک ہوا؟ اس کا جورین پاک ہے، اس کا بلڈ پاک ہے. تو پھر نفس پر مان شاباش، مانن فاعل کون ہے؟ نفس ہے. بابن، ایک بندہ پاک ہے باپ کی طرف سے. باپ تو اتنا شریف تھا، بیٹا شیطان نکلا. تابا زید، زید پاک ہے. ابن، ابے کی طرف سے. ابا بڑا اچھا تھا، خود اچھا نہیں، ابا اچھا. اصل میں فاعل ابا ہے. ہاں سمجھ گیا نا. ہاں وہ ابو ہو، وہ ابو وطن، وہ ابو وطن. ابوت کہتے ہیں مصدر جعلی ہے، باپ ہونا. باپ کی جو کنڈیشن ہے اس کو ابوت کہتے ہیں. اخوت، اخوت نہیں کہتے، اخوت بھائی چارہ، ابوت باپ چارہ. ظاہر بنا رہے ہیں اور کیا، باپ چارہ. نہیں باپ پاک ہے، دراصل میں باپ پاک. آپ کو کسی بندے نے کوئی دھوکہ دیا، فراڈ کر لیا سید صاحب سے. سید صاحب نے کہا کہ بڑے نیکن دی اولاد ہے. سید صاحب زیادہ تر نیکوں کی اولادوں کو کوئی مہربانی فرماتے رہے. لوٹ رہے لوگ. ودارن، تابا زیدون، زید بڑا اچھا ہے. دارن، گھر کے اعتبار سے اس کا گھر اچھا ہے، خود تو بڑا گندا ہے. اس کی بیوی گھر کو پاک رکھتی ہے، خود کے پاس سے تو بدبو آتی ہے، بندوں میں بیٹھی نہیں سکتی. وعلماً، زید پاک ہے علم کی وجہ سے. ویسے تو رنگ اس کا کالا ہے، بلال حبشی لگتا ہے، مگر علم کی وجہ سے پاک ہے. طریقے دیکھا تو اصل میں فاعل کیا ہوا؟ پرسوں میں پتہ چلا کہ لقمان لیڈر تھے.
ہاں بتایا نا لقمان صحیح سب تو آئے نہیں نا. علم کی وجہ سے نہیں وہ نہیں نہیں لقمان حکیم نگرو تھے, کالے تھے. ہاں کل درس ہوتا ہے نقد صحرا میں رہتے تھے. مگر اتنے بلایا اتنے وائٹ تھے اور سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ حکمت اور دانائی کیسے سیکھی؟ شاباش. تو انہوں نے فرمایا بے وقوفوں میں بیٹھتے ہیں. یہ درس آپ نے مس کیا. یہ کالس میں نہیں آئندہ سنڈے نہیں اسٹارٹ. بیوقوف میں بیٹھنے سے نہیں, سیکھ بیوقوف کی باتوں کی نفی ہاں وہی بات ان کی باتوں کو صحیح ہے. لایا نہیں ان سے ہاں ان میں اپوزٹ کیا. اپوز کیا یعنی ان پر عمل نہیں کیا. ہاں ان کی بات کو ان کی بات ضروری نہیں کہ آپ اپوز کر سکیں. آپ کے ایسے بھی بیوقوف ہوتے ہیں, آپ اپوز کریں گے سر پاڑ دیں گے. جیسے وہ آپ نے وہ ہمارے پہلے وہ کیا کہتے ہیں آپ نے گجرات والے منڈی والے ہاتھی پہ گئے, وہ ہاتھی پہ جائیں گے, لڑ پڑیں گے آپ کے ساتھ. ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے سائی وال میں بھی. ہم جب کالج میں تھے وہ ہمارے راستے جاتے ہاتھی پڑ جاتے تھے بازو میں, بتائیے آپ کو. وہ آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے. ایسے نہ کریں آپ نصیحت کر رہے ہیں تو آپ کو زخمی کر کے گھر بھیجیں یا پولیس لے جائے. آپ بیٹھے ہوئے وقوفوں میں ان کی باتوں کو سنیں, ان پہ عمل نہ کریں تو لقمان بن جائیں. یہی کہا تھا. یہی کہا. چل وہ نبی یا وہ نہیں اب یہ درس اخلاق نہیں لانا, اس کو پڑھ لیں اس کو چھوڑیں. وہ درس قرآن فاما ما يرفع الابهام عن ذاته عن ذات مذكورة فهو معمول لقسم آخر من القياسات سيجيء ان شاء الله في القسم السابع. وہ جو ابہام کو ذات مذکورہ سے دور کرے, خبر صاحب یہ تو تھا کہ ذات مقدرہ سے. اب ذات مذکورہ سے جو ابہام کو دور کرتا ہے اس کی ابھی ہم آخری درس میں پڑھیں گے قسم سابع میں. یہ ہندی رتل زیدن وہ تنوین, وہ جو تمیز تھی میں نے ذکر کر دیا تھا مگر وہ آئے گا بعد میں. وَكِلَاهُمَا يُسَمَّى تَمِيزًا, اور دونوں کو ہی تمیز کہتے ہیں. ذات مقدرہ سے جو ابہام کو دور کرے دونوں کو ہی کیا کہتے ہیں؟ تمیز. یعنی دونوں قسمیں جو رفع ابہام کرتی ہیں ذات مقدرہ سے یا ذات مذکورہ سے. یہ دیکھیے بڑی گنجلک عبارت ہے. ذات مقدرہ سے ابھی آپ پڑھ کے آئے, ذات مذکورہ سے پڑھیں گے آخری درس میں. دونوں کو کہتے ہیں تمیز ہے. دیکھیں کتنی ہی مشکل ترین عبارت ہے. یہ بھی تمیز ہے وہ بھی تمیز ہے. یہ تمیز ہے ذات مقدرہ سے, وہ تمیز ہے ذات مذکورہ سے. ہندی رتلو میرے پاس ایک من ہے زیتن زیتون کا, وہ من ذکر ہے. یہاں پر وہ ذکر نہیں تھا, نفس ذکر نہیں تھا, پاک نفس ہے. فائل کے طور پہ تو ذکر نہیں ہے, فائل تو اور ہے. بڑی لطیف اور بڑی مزیدار بحث. وَكِلَاهُمَا دونوں قسمیں ابہام رفع کرے ذات مقدرہ سے یا ذات مذکورہ سے, کہ ذات مذکورہ میں معمول ہو, قسم آخر معمول ہو, جس کو قسم آخر میں ہم پڑھیں گے سابع میں. دونوں کی دونوں تمیز ہے. وَهُوَ لَا يَكُونُ إِلَّا نَكِرَةً, اور وہ نہیں آتی مگر نکرہ. تمیز کیا ہوتی ہے ہمیشہ؟ نکرہ. چلیے وَمِنْهَا منصوبات میں سے ایک اور منصوب ما یبینو, یہ نوٹ کر لیں, جو فاعل کی ہیئت کو بیان کرے اور عند وقوع الفعل مفعول ہو, اسے حال کہتے ہیں, وہ بھی منصوب ہوتا ہے. ہاں عند وقوع الفعل مفعول ہو, بیان کرے یعنی مفعول کا حال جو ہو وہ عند الفعل یوز.
مفعول کا حال وہ ہو عند الفعل، فاعل کی حیث کو بیان کرے اور عند الوقوع مفعول کی وہ حالت ہو، مفعول کا وہ حال ہو. اس بیان کنندہ کو حال کہتے ہیں. یا حیات فاعل کو بیان کرے جو پہلے بتایا تھا. حیات فاعل کو یوں لکھ لیں، تھوڑا اس عبارت کو بدل لیں. منصوبات میں سے ایک حال ہے جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت کو، جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت کو عند وقوع الفعل بیان کرتا ہے، اسے حال کہتے ہیں. یہ زیادہ آسان ہے، بیان کرتا ہے. چل وَمِنْهَا آخری بات درس ختم ہو رہا ہے. وَمِنْهَا مَا يُبَيِّنُ هَيْئَةَ الْفَاعِلِ عِنْدَ صُدُورِهِ عَنْهُ وَالْمَفْعُولِ عِنْدَ وُقُوعِهِ عَلَيْهِ. اور ان منصوبات میں سے ایک حال ہے جو بیان کرتا ہے ہیئت فاعل، فاعل کی چگونگی کو، کہ فاعل کیسا ہے. عند صدورہ عنہ، جب صادر ہوتا ہے فعل عنہ فاعل سے. زید سے سواری صادر ہوئی، حال بتاتا ہے کہ وہ زید سوار تھا فعل کے وقت. حال بتاتا ہے، یہ بتاتا ہے جب مفعول سوار تھا، جب اس پہ حملہ ہوا. ہاں وَمِنْهَا مَا يُبَيِّنُ هَيْئَةَ الْفَاعِلِ عِنْدَ صُدُورِهِ عَنْهُ وَالْمَفْعُولِ عِنْدَ وُقُوعِهِ عَلَيْهِ وَيُسَمَّى حَالًا. اور اسے کہا جاتا ہے حال. نحو جئت راکبا، میں آیا تیرے پاس، میں آیا اس حال میں، میں آیا کہ میں سوار تھا. میں آیا میں فاعل، آنا فعل. کیسے آیا؟ حال. یہ شاباش، سوال کا جواب حال ہے. کیسے آیا، کس حالت میں آیا، حال ہے. والمفعول، اور مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے عند وقوعہ علیہ، جب فعل مفعول فعل واقع ہو مفعول پر. ویسمى حالا، اس کو کہتے ہیں حال. جیسے جئت راکبا ورأیتها راکبۃ، میں نے اس عورت کو دیکھا وہ سوار تھی. میں نے دیکھا، دیکھنا فعل، میں فاعل. یا میں کی حیثیت نہیں بیان ہو رہی، دیکھنے کی ہو رہی نہ عورت کی ہو رہی ہے کہ عورت کو جب دیکھا تھا تو وہ کیسے تھی، سوار تھی. مفہوم. وَرَأَيْتُهُمَا رَاكِبَيْنِ، جو میں نے لکھوایا آپ کو کہ کبھی دونوں کی حالت بیان کرتا ہے. رَأَيْتُهُمَا، میں نے دیکھا ان دونوں کو. اگر رأیتہ ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. رأیتہ راکبین، میں نے دیکھا اسے، ہم دونوں سوار تھے، پڑھ چکے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا تو خیر رأیتہما راکبین، میں نے ان دو کو دیکھا دونوں سوار تھے. چلیے وقد یوضف عاملها، درس نمبر 14 میں. وصلی اللہ علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. آج کے درس کا سبب الحاج قاری سید محمد اصغر نقوی صاحب کے مرحومین سید نور حسین شاہ شہاول شاہ، خادم حسین شاہ اسوار علی شاہ، میرے والد مولانا عطا اللہ، میرے تمام مرحومین، اور جناب ملک وزیر علی، وزیر احمد، نصیر احمد، اور ہمارے مرحوم غلام جعفر سغرا بیگم، مرحوم یونس اور دیگر مرحومین آغائے برکت، اور خابر عباس کے مرحومین، خابر خابری صاحب کے والد اور خالو خادم حسین عاشق حسین، اور آغا نفیس کے مرحومین، علی رضا کے مرحومین کو پہنچے، اور جو سسٹر بھی یہاں بہن بھی تشریف فرمائے، ان کے مرحومین کو پہنچے
اور اللہ صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.